بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظیم صدق اللہ العظیم۔ نون اور قسم ہے قلم کی، اور قسم ہے ان کی جو وہ تحریریں لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں، بے شک آپ کو تو اجر ہے بے شمار، بے شک آپ تو خلق عظیم پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مشرکین کی طرف سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن تھا جنون کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی بھی دی اور ان کے طعن کی نفی بھی کی، دو قسمیں اٹھا کر، قلم کی قسم اور فرشتوں کے نامہ اعمال لکھنے کی قسم کھا کر کہ آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی جنون نہیں ہے آپ میں، آپ تو اعقل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند پیغمبر ہوتا ہے، اور پیغمبروں میں سب سے بڑے درجے پر ہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو علم کے اعتبار سے کامل ہو، حلم کے اعتبار سے کامل ہو، صورت کے اعتبار سے کامل ہو، سیرت کے اعتبار سے کامل ہو، عقل کے اعتبار سے کامل ہو، نبوت کے اعتبار سے کامل ہو، وہ مجنون نہیں ہو سکتا۔ ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا بدلہ ملنے والا ہے جس بدلے کی کوئی حد نہیں ہے، غیر ممنون غیر مقصود، جس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ دوسرا غیر ممنون غیر منقطع، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آپ کو اجر ملنے والا ہے وہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کا اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ تیسری فضیلت یہاں پر اللہ کے رسول کی بیان کی گئی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق عظیم پر ہیں۔ خلق اخلاق سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر صفات پیدا کی ہیں، اچھی صفات بھی اور بری صفات بھی۔ اچھی صفات کو اخلاق حسنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور بری صفات کو اخلاق سیئہ، جس کو ہمارے ہاں بد اخلاقی کہا جاتا ہے، یہ تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں ان عادتوں کو رکھا ہے اخلاق حسنہ کے اعتبار سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق حسنہ جو تھے سب سے کامل درجے کے عطا کیے ہیں، سب سے کامل درجے کے، یعنی اخلاق کا سب سے اوپر والا درجہ، جس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، اللہ نے وہ دیا ہے اپنے پیغمبر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خلق حسن، حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یمن کا عامل بنا کر بھیجا اور وہاں کے لیے بہت ساری ہدایات اور وصیت کر کے روانہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سواری پر سوار ہونے لگا تو میرا ایک پاؤں سواری کی رکاب میں داخل تھا اور دوسرا ابھی زمین پر میں سواری پر سوار ہونے والا تھا کہ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت کی، یا معاذ حسن خلقک، تم وہاں جا رہے ہو ہمارے عامل بن کر، گورنر بن کر، لوگ تمہاری رعایا کی حیثیت سے تمہارے پاس سائلین بن کر آیا کریں گے، تو اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ اچھا رکھنا، اپنے اخلاق کو ان کے ساتھ اچھا رکھنا۔ آپ اندازہ کریں، یہ مدینہ کی ریاست کے گورنر بن کے جا رہے ہیں یمن میں، مدینہ کی ریاست کے گورنر بن کے جا رہے ہیں، اور امیر المؤمنین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کی حیثیت سے، خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہیں، اور وہ اپنے گورنر کو وصیت کر رہے ہیں حسن خلقک، لوگوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا۔ معنی یہ ہے جب افسر اچھے اخلاق والا ہوگا تو سائر اس کے دروازے پر بے خوف آئیں گے، بے خطر آئیں گے، اور جب افسر بد اخلاق ہو تو سائر اس کے دروازے پر آتے ہوئے کتنا ڈرے گا۔ اور یہاں تو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے، بڑے منصب والا اور چھوٹے کے درمیان ایک گیپ رکھا گیا ہے، ایک حد فاصل رکھی گئی ہے، اور ان بڑوں کی باقاعدہ یہ جس کو کہتے ہیں نا مائنڈ سیٹ اپ، کہ ان کا یہ مائنڈ بنایا گیا ہے کہ آپ بڑے ہو، آپ کا لیول بڑا ہے، چھوٹوں کے ساتھ، ملازمین کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ بیٹھنا، کھلنا، اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو لو درجے کا دکھانا، اس سے یہ سارے ملازم بگڑ جاتے ہیں، پھر تمہارا روب وہاں نہیں رہتا، تمہارا وقار وہاں نہیں رہتا۔ اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ رکھو، اپنے آپ کو بڑا سمجھو، افسر بنا کے رکھو، مادات لوگوں کو ایسا مرغوب رکھو کہ وہ ہر وقت تمہارا فرمان سن کر سٹینڈ اپ رہیں، اور ان کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات ہو کہ اگر ہم نے نہ مانا تو پتہ نہیں کیسے کیا ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حسن خلقک، اپنے اخلاق کو کیا رکھنا؟ اچھا رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اخلاق عطا فرمائے، ایسے اخلاق کہ ان اخلاق کی بنیاد پر دوستوں سے تو ہر کوئی اچھی روایات قائم کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ ہر کوئی اچھی روایات قائم کرتا ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودی مہمان ہوا اور رات کو اس کو اپنے بستر پر سلایا، تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں نماز پڑھانے چلے گئے، تو وہ جب یہودی اٹھا تو رات کو اسے بستر پر پیشاب ہو گیا، تو وہ خوفزدہ ہو گیا، صبح اٹھا اور ایک دم سے بغیر ملاقات، کلام، ناشتہ بھاگ گیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو دیکھا مہمان چلا گیا ہے، بستر دیکھا تو وہ گندا ہو چکا تھا، اور جلدی میں اس کو جاتے ہوئے اپنی جو تلوار تھی وہ بھول گیا۔ دور جا کر اس کو یاد آیا کہ میری تلوار رہ گئی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، تلوار تو لینے کے لیے پھر دوبارہ وہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ جو صحابہ تھے خادم، ان کو لے کر پانی ڈلوا کر بستر کو صاف کروا رہے تھے، تو ادھر سے وہ آیا، حضور نے آنکھوں سے دیکھ لیا، حضور نے خود تلوار لی اور آگے بڑھ کر اس کے پاس گئے، میاں شاید تم تیزی میں جاتے ہوئے اپنی تلوار بھول گئے تھے، یہ تلوار لے جاؤ، باقی بات کا ذکر نہیں کیا۔ اس کو شرمندگی نہ ہو، اس کو شرمندگی نہ ہو۔ چنانچہ اس نے جب یہ حالت دیکھی دور گیا، جا کر بیٹھا
اور سوچا، اس نے کہا اتنے اچھے اخلاق والے کا مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، واپس آیا اور کلمہ پڑھتا مسلمان۔ اب یہ کیا ہے؟ اخلاق حسنہ۔ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ آپ کا اخلاق حسن۔ ایک صحابہ نے راستے میں چلتے ہوئے ایک جنگلی بکری کو شکار کر لیا، اس کے بچے تھے، ان کو وہ دودھ پلانے والی تھی، اس کو شکار کر لیا، تو ابھی ذبح نہیں کی، وہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ نے کیا کیا؟ یہ شکار کیا ہے۔ تو اس جنگلی بکری نے اپنی زبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ان کا شکار ہوں، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے، لیکن میرے دودھ پیتے چھوٹے 2 بچے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے چھوڑیں، میں جا کر ان کو دودھ پلا کے وعدہ کرتی ہوں واپس آ جاؤں گی۔ شکار کو چھوڑے واپس آتا ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وعدہ کرتے آپ اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، وہ چلی گئی، جا کر اس نے دودھ پلایا اپنے بچوں کو اور وعدے کے مطابق واپس آ گئی۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی، اور رسول سے جو اس نے وعدہ کیا اس کو سچا کر دیکھا۔ تو صحابہ نے ان اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو فرمایا ہم اس کو آزاد کرتے ہیں، جاؤ اپنے بچوں کی پرورش کرو۔ واپس جنگل میں چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کرتے ہیں تو آج بدلے کا دن تھا کہ نہیں، اور ایک آدمی نے اعلان کر دیا یوم المرحمہ، آج بدلے کا دن ہے۔ 13 سال تم نے ہم کو ستایا تھا، ہمارا جینا تم نے مکے مشکل کر دیا تھا، آج ایک ایک ظلم کا بدلہ لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی، آپ نے فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، اذهبوا، جاؤ، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کچھ الزام نہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں، یہ بڑی مزے کی بات ہے، اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا ایک خلق ہے حسن، اور ایک خلق ہے کریم، اور ایک خلق ہے عظیم۔ خلق حسن یہ 1 درجے کا ہے، اور خلق کریم یہ اس سے بڑا درجہ ہے، اور خلق عظیم ان دونوں سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا خلق حسن یہ ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تو آپ اس کا بدلہ اس سے لیں، جتنی زیادتی کی اتنا ہی بدلہ لیں، یہ خلق حسن ہے۔ یہ نہیں کہ معاف کر دو، ایک آدمی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا، اتنا ہی تھپڑ اس کو مارنا، یہ خلق حسن، یہ اخلاق میں سے ہے۔ قاتل نے آپ کا بندہ قتل کیا تو قصاصاً اس کو قتل کرنا، یہ بھی اخلاق میں سے ہے۔ عدل جو اسلام کا ایک حکم ہے وہ اخلاق کے اندر ہے، اس کو بد اخلاقی نہیں کہتے۔ چور نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ خلق حسن ہے، یہ عدل ہے اسلام کا۔ اور فرمایا خلق کریم کیا ہے کہ کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ کسی نے آپ سے برائی کی، آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ بدلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر اخلاق ہے، یہ خلق کریم۔ اور خلق عظیم اس سے بڑا ہے، وہ کیا کہ کسی نے آپ سے زیادتی کی، آپ نے بدلہ بھی نہیں لیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی نیا اپنی طرف سے نیکی کی، تو یہ خلق عظیم ہے۔ فرمایا باقی سارے مخلوق وہ خلق حسن پر، خلق کریم پر ہے، لیکن امام الانبیاء خلق عظیم کے اوپر ہے۔ انک لعلی خلق عظیم۔ مکے والوں نے اتنا ظلم کیا تھا تو مکے والوں کے اس ظلم کو حضور نے بدلہ نہیں دیا، اگر بدلہ لیتے تو یہ بھی اخلاق ہوتے، اور آپ نے خالی معاف نہیں کیا بلکہ پھر آپ نے ان پر احسان بھی کیا، ان کو مکے کے اندر جو ہے وہ حکومت بھی واپس دے دی، سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس درجے کی جتنی صفات دی ہیں وہ ہر صفت اعلیٰ درجے کی، اور اخلاق کی صفت جو اللہ نے مخلوق میں پیدا کی ہے
اس صفت میں سب سے اوپر والی جو صفت ہے وہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، میرے محبوب آپ تو خلق عظیم کے منصب پر ہیں، اعقل الناس ہیں، اعدل الناس ہیں، عالم الناس ہیں، اکمل النبوت ہیں، اکمل الاجر ہیں، اتنے فضائل کے آپ مالک ہیں، ان کے کام کی آپ کو کچھ پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا رب.